حج اور عمرہ کے لیے حج کے سفر میں جانے والے ان کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ وہ اپنے ہاں قربانی لے کے جائیں، ایک یہ ہے کہ وہ قربانی ساتھ نہ لے جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو حکم دیا ہے جو اپنے ساتھ قربانی نہ لے جائے کہ وہ حج تمتع کرے. تو چونکہ ہمارے ملک پاک سے سارے کے سارے بغیر قربانی ہی کے جائیں، اس لیے ہمارے لیے حج تمتع ہے. حج تمتع کے پہلے حصہ عمرہ، اب عمرہ کے بعد حج تمتع کا دوسرا حصہ حج. اس کا آغاز 8 ذوالحجہ سے ہوتا ہے اور 13 تاریخ تک مناسک حج اور آخر میں طواف وداع. 8 تاریخ کو جو کام کرنے ہیں وہ 4 ہیں. ایک ہے جہاں ہے وہیں سے احرام باندھنا، اگر مینا میں پہلے سے جا چکا ہے وہیں سے احرام کے لیے بیت اللہ میں آنا یہ ثابت. دوسری بات، احرام میں داخل ہوتے ہوئے احرام کی نیت کرتے ہوئے لبیک اللہم حجتا، اور اگر کسی اور کی طرف سے حج کر رہا ہے تو اس کا نام لینا ہے. اللہم لبیک حجتا عن امی، اے اللہ میں لبیک پکارتا ہوں اپنی اماں کی. نمبر 3، سنت طریقہ یہ ہے کہ زوال سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہونا. یہاں یہ بات نوٹ فرما لیجیے. اب وہاں جانا ایک شخص کی مرضی پر موقوف نہیں ہوتا. سرکاری نظام میں اگر وہ پہلے یا بعد میں لے جائے تو ان کے نظام کی پابندی کرے، ان سے بچھڑے نہیں، کیونکہ بچھڑنے میں باقی عبادات میں بہت زیادہ خلل واقع ہونے کا شدید احتمال. نمبر 4، مینا میں پہنچ کر 8 تاریخ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 9 تاریخ کی اپنے اپنے اوقات میں قصر پڑھنا ہے. مکی لوگ بھی وہاں جا کے قصر پڑھیں گے، وہ نماز سفر نہیں، وہ حج کی وجہ سے. سنت طریقہ یہ ہے کہ اس مقام پر 4 نمازیں قصر پڑھنی ہے. گفتگو کا دوسرا حصہ 9 تاریخ کے اعمال. 9 تاریخ کے 15 اعمال ہیں. پہلی بات، فجر کی نماز مینا میں پڑھنی. اور یہاں یہ بات نوٹ فرما لیجیے، اگر کوئی شخص کسی وجہ سے 8 تاریخ کو مینا نہیں جا سکا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا حج، اس میں کوئی کمی نہیں. ایک فضیلت تھی چھوٹ گئی، جان بوجھ کے نہ چھوڑے. نمبر 2، 9 تاریخ کو سورج کے نکلنے کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے. اور یہ بات ساری باتوں میں یاد رکھی جائے، اپنے گروپ اور وہاں جو نظام ہے اس کی پابندی کرے. اگر وہ سورج سے پہلے لے جانا چاہے ضد نہ کرے، عرفات کی طرف جاتے ہوئے لبیک پکارے، تکبیرات جو عیدین میں پڑھتے ہیں وہ پکارتا جائے. نمبر 4، امام جو عرفات میں خطبہ دیتے ہیں وہ زوال کے بعد دیں، اس سے ٹلے تو وہ خطبہ دیں. نمبر 5، عرفات میں سنت طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، ظہر اور عصر دونوں نمازیں قصر پڑھنا ہے، جمع کرنا ہے. ایک اذان ہوگی، 2 اقامتیں ہوں. اور اگر مسجد نمرہ میں امام کے ساتھ نماز نہ پڑھے، اور وہاں سب لوگ تو نہ جاتے ہیں نہ جا سکتے اور نہ جانا چاہیے، اپنے اپنے خیموں میں دونوں کی دونوں نمازیں قصر بھی ہیں، جمع بھی ہیں. بہت سے لوگ وہاں اس بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں. نہ کسی سے جھگڑیے، نہ کسی سے بحث کیجیے، سنت طریقہ اس پر عمل کیجیے. نمبر 6، عرفات سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ، کوئی جگہ ٹھہرنے کے لیے مخصوص نہیں. عرفات میں جبل عرفات پہ جانا اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. نمبر 7، قبلہ رخ ہو کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کھڑے ہو کے عرفات میں بہت زیادہ دعائیں کرنا. اگر کھڑے ہونے میں دقت ہو بیٹھ سکتا. نمبر 8، عرفات کا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بہترین دعا. جتنے لوگوں کو عرفات کے دن جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے، اتنے لوگوں کو سارے سال میں کسی دن آزادی نہیں ملتی. عرفات کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں پر
عرفات پہ جمع ہونے والوں کی وجہ سے فخر کرتے اور فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ کس چیز کا ارادہ کرتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اگرچہ ان کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اگرچہ وہ اتنے زیادہ۔ نویں بات یہ عرفات کی شان و عظمت جو عرض کی۔ 10ویں بات عرفات کے دن عرفات میں موجود لوگوں نے روزہ نہیں رکھا۔ 15 باتیں عرض کرنا تھی، باقی 5 یہ سورج کے غروب ہونے کی بعد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔